बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इस्लामिक हिस्ट्री हमने शुरू की थी और लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि अबू तालिब के पास हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहतरम चचा अबू तालिब के पास रऊसाए कुरैश के उनका वफ्द गया, जिनमें खुतबा, शेबा, वलीद, अबू जहल, अबू सुफियान जैसे रऊसा शामिल थे। उन्होंने कहा कि अपने भतीजे को समझाओ कि हमारे खिलाफ काम न करें, और धमकी भी दे दी कि तुम इसके साथ लेने जो कुछ भी हम करेंगे वो करेंगे। तो इस मुसलमान जो आपका साथ दे रहे थे, अब उनकी तादाद तकरीबन पार्टी से बढ़ चुकी थी, तो इनको सख्त तशवीश थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। यानी ये बात उनकी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं क्यों सुनी जा रही है। तो ये जो जुल्म सितम था, उनका एट्रॉसिटीज़ थी, तो वो ज़्यादातर जो निचले तबके के लोग थे, जो गुलाम थे बेचारे और पुअर थे, बड़े अच्छे लोग थे कि उन्होंने पैगम्बर के हाथ पर बैत कर ली थी। हालांकि उन्हें पता था कि ये लोग उन पर जुल्म करेंगे, लेकिन वो सब सहते हुए भी बाद उनको कत्ल कर दिया गया। बड़े मुतशद्दिद लोग थे, जिस तरह अबू जहल था, उमय्या बिन खल्फ था, ये बड़े मज़ालिम डालते थे अपने लोगों पर। बिलाल रज़ी अल्लाह भी उमय्या बिन खल्फ के गुलाम थे, उन पर बड़े मज़ालिम डाले गए। तो इसी तरह हज़रत अम्मार की वालिद यासर और वालिदा सुमैया को शहीद कर दिया गया। इस्लाम के पहले शुहदा थे। सुहैब रूमी को इस तरह मज़ालिम। तो इन मज़ालिम के असबाब क्या थे? ये क्या ये लोग जस्ट फॉर नथिंग ऐसा कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं था। ये ऐसा था कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें थी और कुरान की जो आयात नाज़िल हो रही थी, वो इन पर, इनके सिस्टम पर, इन पर नहीं, इनके सिस्टम पर लान तन कर रहे थे। तो ये एक समाजी इनकलाब था बहुत बड़ा, जो कि इनके सिस्टम को चैलेंज कर रहा था। ऐसा सिस्टम जिसमें बुतों की पूजा तो एक तरफ थी, लेकिन समाजी नाइंसाफ़ी थी। यानी पुअर और रिच के दरमियान इतना डिस्टेंस था कि जो आदमी बीइंग ह्यूमन बीइंग उसको सफ़र में नहीं ला सकता है। और इनके एतक़ादात, इनका तरीक़ाकार, ये एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करते थे। इन्हें अपने जाहिलियत के तरीक़ों पर फ़ख्र था, और इस्लाम इसकी बिल्कुल एंटीथीसिस था। यानी ये एक सोशल रेवोल्यूशन था, समाजी इनकलाब था और प्रैक्टिकल था। वट एवर दे वर सेइंग दे वर डूइंग दैट। ऐसा नहीं है कि एक थ्योरी बयान कर रहे थे। फिर इसमें कुरान में कुरैश की बेरहमी का क्लियर जिक्र था, तो वो इसको अपने लिए, हालांकि मुकद्दस किताब थी, ये तो कोई अपनी तरफ से तो नहीं कर रहा था। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख रहा था कि उन्हें कुरैश बुरे लगते थे, ये तो अल्लाह की तरफ से था। जो कुछ था वो उसको प्रेजेंट कर रहे थे, उसको छुपा नहीं सकते थे। तो इस पर ये बड़े चिढ़ते थे। कभी उनको कहते ये काइन है, कभी कहते जादूगर है, कभी कहते शायर है। तो इसी तरीके से ये अपने आप से, हालांकि अल्लाह का कलाम था। बनु हाशिम और बनु उमय्या की पुरानी दुश्मनी भी इस सिलसिले में सामने आई। यानी पहले बनु हाशिम के पास इक़्तिदार होता था, कुरैश में से दोनों कुरैश थे। तो अभी की पोजीशन ये थी 2-3 पुश्तों से कि बनु उमय्या के पास इक़्तिदार आ गया, और ये दोनों एक दूसरे के एंसेस्टर्स के ज़माने से एक दूसरे के रकाबत थी इनमें। अब ये बनु उमय्या वाले समझ रहे थे, अबू सुफियान वगैरह, कि अब इनके पास तक काबे की मक्के की सियादत। तो ये समझ रहे थे कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, इस लिए एक छोटा जहन था इनका, बड़ा जहन तो था नहीं। तो वो तो रहमतुल्लाह अलमीन थे, सिर्फ मक्का के लिए तो पैगम्बर नहीं थे। तो ये समझ रहे थे कि ये बनु हाशिम अपनी बर्तरी कायम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी दरमियान में आई। कुरैश की अज़मत और इक़्तिदार के निसार इनके नस्ली तफाखर और काबा की तौलीद पर था। यानी ये काबा के मुतवल्ली थे कुरैश। कुरैश ने अपने आप को दीगर कबाइल से अफसल समझा हमेशा, क्योंकि ये यूँ होते थे और वो लोग आते थे हज करने के लिए। तो इनकी मजहबी जो सियादत थी, उसकी वजह से उनके एहतराम भी करते थे। इस्लामी तालीमात इंसानी मसवात पर मबनी थी। यानी इससे कुरैश के नस्ली गुरूर और मजहबी अजारदारी को तक़वियत नहीं पहुँच सकती थी, उनकी तौक़ीर होनी थी।
یعنی اس میں کلیئر کٹ بات تھی کہ تم میں سے بہتر وہی ہے جو زیادہ متقی ہے. یعنی آپ کا یہ نہیں کہہ سکتے قائم ابو سفیان بن حرب اور خطبہ بن ربیعہ فلان. آپ اگر متقی ہیں تو اللہ کے نزدیک ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں انہیں ناپسند تھیں. اپنی دنیاوی جاؤ جلال کو خطرے میں دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے تھے اور اس کو خطرہ پڑا اور ٹھیک وہ خطرے کی زد میں آیا جب اسلام پھیلا. قریش کی مخالفت کا ایک سبب یہی تھا کہ عیسائیت سے شدید نفرت کرتے تھے، کیونکہ ایک عیسائی گورنر یمن کے ابرا نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی کوشش کی تھی. وہ تو اللہ کے حکم سے، عبد المطلب کی کوششوں سے، اللہ کے حکم سے یہ ناکام ہوا. تو اس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے یہ محمد بن عبداللہ جو مذہب عیسائیوں کے کتاب کہہ رہا ہے. تو وہ کتاب تھے، یعنی یہودی اور عیسائی کتاب تھے جہاں پر ان کو کوئی پازیٹیو چیز ہوتی تھی تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپریشیٹ کرتے تھے، اور اہل کتاب کے ساتھ تعلق رکھنے میں وہ قرآن میں بھی شروع میں تھا تو اس کو بہتر قرار دیا گیا. اسی دوران ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جس سے ایک بہت بڑی چینج محسوس کی گئی. یعنی نبوت کے 6 سال 2 ایسی شخصیتوں نے اسلام قبول کر لیا جس کی وجہ سے قریش نے اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھا، اور ان کے یہ خدشات مزید بڑھ گئے کہ محمد بن عبداللہ کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لائے ہوئے دین کو مزید تقویت مل رہی ہے، اور اب معززین ان کا دین قبول کر رہے ہیں. آلریڈی ابو بکر، عثمان اور عبدالرحمن بن خوف، سعد بن ابی وقاص، یہ معتبر لوگوں میں سے ہیں. طلحہ، زبیر رضی اللہ، یہ اسلام. لیکن یہ ایک ایکسیپشنل لوگ تھے دونوں، حضرت حمزہ رضی اللہ حضور کے چچا اور حضرت عمر رضی اللہ. حمزہ آپ کے چچا تھے لیکن ان کی ایج میں اتنا فرق نہیں تھا، 2-3 سال کا تھا، اور بچپن میں اکٹھے کھیلتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. پسندیدہ مشغلہ حمزہ کا شکار تھا. ایک دن شکار سے لوٹے تو معلوم ہوا ابو جہل کی سلیو گرل نے، دوسری لونڈی نے انہیں بتایا کہ تمہارے بھتیجے کو آج انسلٹنگ لفظ یوز کیے ہیں، ان کو گستاخانہ انداز میں ان سے گفتگو. باز میں آتا ہے کہ اس نے تھپڑ مارا ہے، لیکن یہ زیادہ اتھینٹک بات نہیں ہے، کیونکہ اتنا وہ بھی سمجھتا تھا کہ اس کا نتیجہ بڑا خراب ہوگا اگر ایسا میں نے کر دیا. تو انسلٹنگ الفاظ، گستاخانہ انداز میں گفتگو کی. اس پر حضرت حمزہ غصے میں آپے سے باہر ہوئے اور ابو جہل کے پاس جا کر کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اگرچہ انہوں نے یہ فکرہ جذبات کی روح میں لے کر کہا تھا، لیکن بعد میں تہ دل سے اسلام قبول کر دیا. یعنی حمزہ کا اسلام قبول کرنا ایسا تھا کہ آفٹر ابو طالب، فرام دی فیملی آف عبد المطلب، فرام خاندان عبد المطلب، ایک موسٹ اسٹرانگ آدمی کا اسلام قبول کرنا کہ جس کے ہوتے ہوئے کم از کم یہ پیغمبر کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، باقی لوگوں پر مظالم کا سلسلہ تو جاری رہا. حمزہ بہت جری انسان تھے اور مظلوم مسلمان انہی کی پروٹیکشن میں ہمیشہ کسی حد تک انصاف کے متقاضی تھے، جو ان سے حمزہ سے ہو سکتا تھا، جو پا سکتا تھا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ کی بھی یہی پوزیشن تھی. ان کی ایک میٹنگ ہوئی قریش کی کہ کیا کریں، وٹ ٹو ڈو اگینسٹ محمد بن عبداللہ. حمزہ نے بھی اسلام قبول کر لیا. تو عمر جو تھے وہ جری تھے، بہادر تھے، اور ان کی طبیعت میں غصہ تھا. اسی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور جاتا ہوں اور محمد بن عبداللہ کو نعوذ باللہ قتل کرتا ہوں. اسی ارادے سے گھر سے نکلے. راستے میں ایک معزز شخص ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے شاعر بھی تھے، نہیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی. وہ مسلمان ہو چکے تھے. جب انہوں نے حضرت عمر
کے ارادے کا معلوم کیا ان کا ارادہ کہ کیا ارادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے یہ اس طرح میں محمد بن عبداللہ کو نعوذ باللہ ختم کرنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی متعلق معلومات حاصل کرو کیونکہ تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں اسلام لا چکے. اس پر حضرت عمر نے اپنی بہن کے گھر کا رخ کیا. اس وقت وہ قرآن کی آیات پڑھ رہی تھی. حضرت عمر کی آڑ پا کر خاموش ہو گئی. اپنے گھر میں داخل ہو کر بہن اور بہنوئی کو خوب ان کو پیٹا, ان کو مارا, اور یہاں تک مارا کہ ان کی بہن کا خون تک نکل آیا ساتھ سے. لیکن ان کی جرت اور استقامت میں کوئی فرق نہ آیا. انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی کرتے ہیں کر لیں, لیکن ہم اس سلسلے کو نہیں چھوڑیں گے. زبان ہو چکے ہیں اور اس پر قائم ہیں. آپ بڑے متاثر ہوئے اور کہا کہ مجھے بھی قرآن سناؤ. آپ کی بہن نے قرآن کے اجزاء سامنے رکھے. چند آیات کا پڑھنا تھا کہ حضرت عمر کی زبان پر بے ساختہ کلمہ شہادت جاری ہو گیا. اسی حالت میں سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ کیا. جب عمر جا رہے تھے تو یہ اپنے صحابہ کے ساتھ, چند ایک صحابہ جو تھے ان کے ساتھ بیٹھے تھے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کسی ٹھیک ارادے سے نہیں آ رہا ہے, کیونکہ اس کے پاس اوپن سورڈ ہے, یعنی ننگی تلوار ہے. یہ ایک جنگ کی علامت سمجھی جاتی تھی. تو حضرت حمزہ نے کہا کہ عمر کو آنے دو, آنے دیں. اگر یہ ٹھیک ارادے سے آیا تو ہمارا بھائی ہے, اگر یہ غلط ارادے سے آیا تو میں اسی سے اس کی تلوار چھین کر اسے قتل کر دوں گا. تو جب عمر نزدیک آئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کیا ارادہ ہے, تم کیوں آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز سے حضرت عمر کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. He started trembling اور عرض کیا ایمان لانے کے لیے, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اللہ اکبر کے الفاظ نکلے اور صحابہ نے اس کے بعد اللہ اکبر کہا. تو کہا جاتا ہے کہ پوری جو مکہ کی وادی تھی اس میں اللہ اکبر کی گونج اٹھی. حضرت عمر کہ قبول اسلام سے پہلے مسلمان اعلانیہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے کعبہ میں, مگر انہوں نے اسلام کا اعلان کیا اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حرم میں نماز پڑھی. یہ ایک بہت بڑی بات تھی. حضرت عمر کو فاروق کا خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, فاروق کا لقب دیا, جس کا مطلب ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والا. یعنی اب حضرت عمر اگر ہوتے تو یہ کفار مکہ جو تھے یہ مسلمانوں پر کوئی مظالم نہیں کر سکتے تھے عمر اور حمزہ کی پریزنس میں. یہ اس قدر جری انسان تھے کہ لوگوں نے چھپ کر ہجرت کی, کیونکہ کفار مکہ بہت زیادہ تھے, وہ کم تھے. تو انہوں نے اعلانیہ جا کر کعبے میں اعلان کیا کہ آج عمر بن خطاب ہجرت کر رہا ہے مدینے کو اپنے پیغمبر کے ساتھ, پیغمبر کے حکم پر. اور اگر کسی کی بیوی بیوہ ہونا چاہتی ہے تو اپنے شوہر کو بیچ دے, اور کسی کا کہ بچے یتیم ہونا چاہتے ہیں تو اپنے باپ کو بیچ دے. مجھے روکے, میں دیکھتا ہوں کس طرح روکتے ہیں. عمر کا اسلام لانا forever, not for time being. That was the great blessing of Allah. کیونکہ یہ خلیفہ جب بنے تو ان کو عمر دی گریٹ مورخ نے کہا, تاریخ دانوں نے عمر دی گریٹ کہا. ایسے نہیں کہا. یہ جب عمر رضی اللہ کا چیپٹر آئے گا تو ہم بیان کریں گے کہ عمر دی گریٹ کس طرح گریٹ تھی. So this achievement, this event rather, of accepting Islam in the sixth year of prophethood of Prophet Muhammad was a great achievement for Muslims, for the Prophet, that these two people, these two great and brave people accepted Islam, which encouraged the rest of the Muslims. So یہ والا بھی ڈاک
اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. یہ مقدس ولاگ ہیں، ان کو سنا کریں اور پاسبل ہو تو سبسکرائب کریں. تھینک یو، مہربانی.